کلام کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں یا ذکر و اذکار وغیرہ شروع کرتے ہیں تو بکثرت جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی نظر کی ایک علامت ہے. آیات پڑھ کر میں نے اپنے بھتیجے کو بردم کی تھی تو اللہ کا شکر تھا، تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرنے پایا تھا وہ بچی بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عبدالرؤف صاحب. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے نظر. نظر کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور جس کو نظر لگ جائے کیسے ہم معلوم کریں کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، کیسے پہچانیں کہ یہ نظر اس کو لگی ہوئی ہے، نظر ہے، جادو ہے، اور اس کا علاج کیا ہے، کس طریقے سے آپ اس نظر سے جان چھڑا سکتے ہیں. بہت اہم موضوع ہے. ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں. ہم الحمدللہ ہمارا دوسرا چینل ہے مولانا مسعود NQD کے نام سے، وہاں پر ہم نے طلاق کے موضوع پر تقریباً غالباً 10-11 ویڈیوز بنا لی ہیں، اور طلاق کا موضوع چل رہا ہے الحمدللہ. اور ہر موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، اور مفتی صاحب بڑے احسن انداز میں ان کا جوابات دے رہے ہیں. ابھی تک آپ نے ان ویڈیوز کو، طلاق کا جو موضوع ہے طلاق کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے، جائیے اس چینل پر اور جا کر طلاق کی پلے لسٹ پر جا کر آپ تمام ویڈیوز کو دیکھیے. طلاق کا جو بھی مسئلہ ہے مفتی صاحب نے بڑے احسن انداز میں اس کو بیان کیا ہے. چلو چلتے ہیں ہم نظر کے بارے میں. مفتی سے پہلے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، نظر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا نظر واقع لگ جاتی ہے کہ لوگوں کی باتیں بنی ہوئی ہیں نظر لگ گئی ہے؟ نظر کے معاملے میں عام طور پر لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں، راہ اعتدال سے وہ ہٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ نظر کا وسیلے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ نظر بد کے علاج کے لیے وہ بہت کچھ وہ کر دیتے ہیں جو شرعی طور پر نہیں کرنا چاہیے. اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں. اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں، شرعی حدود وہ کراس کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ کہ نظر اس کا شریعت میں وجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، کے نظر کا لگنا یہ برحق ہے. بخاری شریف کی حدیث. اور مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العین حق، کے نظر کا لگنا یہ برحق ہے، کہ اگر کوئی چیز وہ تقدیر سے وہ سبقت کر جاتی تو وہ نظر ہی ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس حدیث کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی دھونے کو طلب کیا جائے تو تم دھو دیا کرو. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ متفق علیہ وہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نظر کے حوالے سے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کے علاج کے لیے وہ دم وغیرہ وہ کروا دیا کریں. ٹھیک ہے. یعنی احادیث کو اگر ہم دیکھیں، احادیث میں نظر کے بارے میں وہ صراحتاً ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا یہ برحق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کر جاتی ہے، یعنی کسی چیز میں اگر اتنی طاقت ہوتی بالفرض تو وہ نظر ہی ہوتی. ٹھیک ہے نا. اچھا مفتی صاحب، ایک بات کو آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اچھا، کوئی صحابہ کے آپ سے کوئی زمانے میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے جس کو نظر لگی اللہ کے نبی نے اس کا علاج بتایا؟ جی بالکل ایسا واقعہ ملتا ہے کہ وہ صحابی تھے سہل بن حنیف. ٹھیک ہے. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت وہ صحابی تھے، وہ غسل فرما رہے تھے. ٹھیک ہے. صدر انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا تو وہاں سے گزر ہوا عامر بن ربیعہ. عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں. ٹھیک ہے. تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے خوبصورت جسم کو دیکھ کر انہوں نے کچھ تعریفی کلمات کہے، جن کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ سہل بن حنیف کا جسم تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا نازک و نرم ہے، ملائم ہے، دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایسا جسم جو کنواری جو لڑکیاں ہیں، خوبصورت جو لڑکیاں ہیں، ان کا جسم بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری نظر لگ جاتی ہے اور وہ گش کھا کر نیچے گر جاتے ہیں، اسی وقت گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے علاج کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے کسی شخص کے بارے میں غالب گمان ہو کہ جس کی سہل بن حنیف کو نظر لگی ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں قوی گمان ہے کہ ان کی نظر سہل بن حنیف کو لگی ہے۔ تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سخت سست کہا، ٹھیک ہے، اور ان سے یہ کہا کہ جب سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا، ان کا خوبصورت جسم آپ کو اچھا لگا، تو ان کے لیے برکت کی دعا کرنی تھی، بارک اللہ علیہ کا، ان کے لیے اللہ رب العزت سے برکت کی دعا کرنی تھی۔ چاہیے کہ ہم دوسرے کلمات کہ دوسرے ہم کلمات کہہ سکتے ہیں، بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی چیز ہمیں اچھی لگے تو اس کے لیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کہنے سے وہ نظر نہیں لگتی۔ باقی یہ بات بھی ہم کرتے چلے ہیں، جس طرح نظر وہ انسان کو لگ جاتی ہے اس طرح اس کی سواری کو بھی لگ جاتی ہے، اب چاہے وہ سواری وہ جانور ہو یا گاڑی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح یہ نظر یہ گھر کو بھی لگ جاتی ہے، جائیداد کو بھی لگ جاتی ہے، باغات وغیرہ کو بھی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ سانپ کے منہ کے اندر زہر ہے، جیسا کہ بچھو کے ڈنگ کے اندر زہر ہے، جیسا کہ سحر کے اندر ایک کیفیت ہے اثر پیدا کرنے کی، وہی ایک کیفیت بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بعض انسانوں کی آنکھوں کے اندر اس طرح کا وہ زہر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس کی طرف دیکھتے ہیں وہ نظر کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، اس بندے کو نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسا کہ ایک بھینس لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہ دودھ بہت دیتی ہے، اچانک وہ اس کو دودھ سوکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بعد میں پھل بہت زیادہ آتے ہیں، فصل بہت زیادہ ہوتی ہے اچانک، یعنی کہ نظر کا اس میں بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے کہ حدیث میں یہ آپ کے سامنے کہا، ٹھیک ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ بندے کو لگے، جی، جو اس کی جتنی بھی ریلیٹو چیزیں ہیں جیسے باغات ہو گئے، کوئی بھی چیز ہوگی اس کی جو باتیں ہیں، چاہے وہ زیرو چیز ہو یا نہ ہو، اس کو نظر لگ جی، جی اسے بھی زیرو ہو یا غیر زیرو ہو، یعنی ہر چیز کو نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، خالص انسان کے ساتھ نظر کا لگنا وہ مخصوص نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے جائیداد ہو، گاڑی وغیرہ ہو، باغات ہو، بنگلے ہوں، انہیں بھی نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک باغات کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ وہ پھل لاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کے لیے جو برکت کے وہ کلمات زبان سے ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر وہ نظر لگ جاتی ہے، وہ پھل آنا وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ باغات کو سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے احادیث میں یہ آتا ہے کہ نظر کا لگنا یہ برحق ہے، بلکہ اور بھی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابن عباس ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جعفر طیار کے جو بیٹے ہیں ان کے بیٹوں کو جو نظر لگ جاتی ہے کہ ہم اس کا علاج کروا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا نظر کا لگنا یہ برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر جاتی ہے تو وہ نظر ہی ہو سکتی تھی، نظر کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی وہ طاقت رکھی ہے، اتنی اس کے اندر تاثیر ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی تاثیر کسی طاقتور چیز کے اندر، کسی کمزور چیز کے اندر اس کے لیے یہ الفاظ نہیں فرمائے جتنا کہ نظر کے بارے میں فرمائے جا رہے ہیں۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں نظر کے بارے میں، ابھی آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھی، ابھی تو بہت زیادہ آگے ویڈیوز پڑھی، مفتی سے سوالات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب جو مین بات ہے وہ اکثر ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے اب کیسے پہچانے ایک بندے کو نظر لگ گئی ہے، اب یہ جادو ہے، نظر ہے، کیا چیز ہے، کس طریقے سے ہم پہچان سکتے کہ نظر آئی ہے؟ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نشانیاں ہیں اس کی؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نظر لگ جاتی ہے تو مختلف اس بندے کے اندر وہ نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی جس کو نظر لگ چکی ہے۔ اس کی ایک مثال تو میں اپنی بھتیجی سے دینا چاہوں گا۔ بتا رہے تھے آپ۔ میرے بھائی کی بیٹی ہیں، ان کا نام عائشہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، تو میرے ذہن میں بس یہ ہے کہ شاید نا اسے نہ نظر لگ گئی۔ میں اس کے قریب گیا تو اس کے اوپر وہ سرخ رنگ کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، میں مجھ سے میں نے یہ پڑھا تھا، بلکہ ہم نے دیکھا بھی کہ نشان جس سے سرخ کے وہ ہوتا ہے وہ نظر کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، کیونکہ میرے مطالعے سے نا یہ بات گزری تھی کہ سرخ رنگ کے نشان وہ پڑ جاتے ہیں، تو میرے ذہن میں فوری یہ بات آئی شاید نہ اسے نظر لگ گئی۔ ٹھیک، اچھا، اس سے پہلے دوائی بھی اس کی خوب لی ہوگی؟ جی، وہ والدین اس کے پریشان تھے کہ وہ بچی وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو میں نے پھر وہ
یعنی ایک علامت تو یہ ہے کہ سرخ رنگ کے وہ نشان وغیرہ وہ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کی اور بھی مختلف نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے. ان میں کچھ نشان کا ہم ذکر کریں گے ترتیب سے، ٹھیک ہے. تو بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آنکھوں کا درد اور کن پٹیوں میں یہ درد یہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی نظر لگنے کی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے پڑ جانا یا ان کا نمایاں ہونا، یہ بھی نظر لگنے کی یہ جو آپ بھتیجی کے ساتھ وہ نشانات پڑ گئے. بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا، ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر پر بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر میں. اور پانچویں نمبر پر بعض دفعہ جو دل کی دھڑکن ہے یہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، قریب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی میرا دل یہ گھٹ جائے گا اور میری یہ جان نکل جائے گی، ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چہرے کے اوپر چہرہ وہ زردی مائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ خوراک بھی صحیح ہے، یعنی سب کچھ صحیح ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، لیکن چہرے کا رنگ اس کا اڑا ہوا ہے، زردی مائل ہو گیا، ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں بکثر وہ جوائیاں وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ نماز سے پہلے جب ہم ایک دوسرے سے گفتگو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ صورت نہیں پیش آتی. لیکن جیسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں یا ذکر و اذکار وغیرہ شروع کرتے ہیں تو بکثرت جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی نظر کی ایک علامت ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سی علامات ہیں جو کہ وہ ذکر کی جاتے ہیں کہ اس شخص کو نظر لگتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا صاحب، یہ تو آپ نے بتا دی چند نشانیاں. تو ناظرین، اگر آپ مکمل نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے ایک آرٹیکل اپنے ویب سائٹ پر لکھا ہے molanamasudanqb.com، اور مکمل آپ کو آرٹیکل وہاں پر مل جائے گا. وہاں پر میری ویب سائٹ پر جائیں گے، وہاں پر سرچ پر لکھیں گے نظر بد کا علامات، وہ آپ کو مکمل آرٹیکل ملے گا. وہاں پر تقریباً 19-20 تقریباً نشانیاں ہم نے بتائی ہیں، تو آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہو. کیونکہ وقت کی قلت ہے تو مفتی صاحب نے سب چند نشانیاں بتا دی ہیں. اب جو آخری بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، وہ ہم علاج پوچھیں گے. تو آپ نے ذرا دیکھیں مجھ صاحب، اس کا علاج کیا ہے، کس طریقے سے آپ اس کا علاج کیا جائے گھر پہ بیٹھے بیٹھے. تو ناظرین کرام کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یعنی جب بھی کسی اگر بچے کو نظر لگ جاتی ہے یا بڑے کو نظر لگ جاتی ہے یا ان کی کسی سواری کو نظر لگ جاتی ہے تو اس کے لیے کسی پیر کے پاس جانا وہ شرط اور ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کچھ یعنی قرآن و حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ ہمیں دعائیں ایسی ملتی ہیں، کچھ آیات ایسی ملتی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ہم خود ان کا علاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں سورہ قلم کی آخری آیات ہیں. تو عام طور پہ جو نظر بد کا جو علاج تو ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ہمیں اس کا علاج بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو جس شخص کو نظر لگ چکی ہے یا جس بچے کو نظر لگ چکی ہے اس کی نظر اتارنے کے لیے سب سے پہلے یعنی پہلا طریقہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ سورہ فاتح پڑھیں، ٹھیک ہے. سورہ فاتح کے بارے میں حدیث سناتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں ہر بیماری کی شفا کی ہے. سورہ فاتح کے ساتھ وہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے ساتھ معوذ آتے ہیں یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ بہت پاورفل یہ صورتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تو یہ صورتیں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر کو دور کرنے کے لیے یہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اس میں ان صورتوں میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ جس بچے کو نظر لگے تو اس کے اوپر ان کا دم کیا جائے تو نظر دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1 سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ آیت الکرسی، معوذتین وغیرہ. اور اس کے ساتھ یہ ہم دعا بھی شامل کر لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ٹھیک ہے. اس طرح کی دعا. اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کو دور کرنے کے لیے ایک دوسری دعا بھی وہ تلقین فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس دعا سے بھی وہ دم کیا کرتے تھے. وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وسطہا، ٹھیک ہے نا. یہ کلمات پڑھ کر پھر آخر میں قم باذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے اب کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے. کہ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس کی جو حرارت ہے، اس کی جو برودت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو تکلیف ہے اس کو دور کر دے، ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی شخص کے بارے میں اگر غالب گمان یہ ہو، یہ یقین ہو کہ اس شخص کی یہ نظر لگی،
ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس شخص کو یہ چاہیے جیسا کہ سہل بن حنیف کو وہ نظر لگی تھی, ٹھیک ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو یہ حکم دیا تھا کہ عامر بن ربیعہ سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے وہ وضو کا پانی یا غسل کا پانی اس کا ایک طریقہ وہ علماء نے ذکر کیا ہے. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑے ٹب میں وہ پانی لایا جائے, ٹھیک ہے, اس میں وہ کلی کی جائے, کلی جو کرنی ہے اس پانی کے اندر کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے, لیکن اپنے چہرے کو دھویا جائے, سارا پانی اس ٹب میں گرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. یعنی کچھ طریقے کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں کہ عقل میں وہ چیزیں نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مسا جو ہے نا, یہ تو ایک ضمن بات آ گئی نا, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو مسا جو ہے کہ یہ موضوع کے نیچے ہونا چاہیے نہ کہ موضوع کے اوپر ہونا چاہیے. عقل کے جی, تو عقل تو یہ تقاضا کرتی ہے موضوع تو نیچے سے گندا ہوا ہے تو مسا بھی نیچے سے ہونا چاہیے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا عقل سے تعلق نہیں ہوتا, وہ منقولی چیزیں ہوتی ہیں, جیسا کہ وہ چلی آ رہی ہیں, ہمیں ان کے اوپر بینو عن یقین کر کر, ٹھیک ہے نا, ان کے اسرار اور رموز کو اللہ رب العزت کے سپرد کر کے ان کے اوپر یقین کر کے وہ کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تیسرا علاج یہ ہے کہ اگر غالب گمان یہ ہو کہ اس شخص کی نظر لگی ہے, غالب گمان اور شک نہ ہو, شک نہ ہو. ایسے تو ہم ہر بندے سے یہ کہیں گے بھائی آپ بھی وضو کریں, وہ تو لڑائی کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے. ہر کسی کو ہم مشقت میں ڈال دیں گے اور وہ لڑائی کا خدشہ پیدا ہو جائے گا, یہ ہمارے بارے میں اس طرح کا گمان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جو برے گمان سے وہ بچنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہر کسی شخص کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, بلکہ اس شخص سے کہا جائے گا جس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے. اچھا, اسے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ عورت مشہور ہوتی ہے کہ اس عورت کی نظر لگ جاتی ہے, جس کو دیکھتے نظر لگ جاتی ہے, بندہ اس سے کہہ دے بھائی تمہاری نظر لگ گئی ہے, تو وہ غصہ بھی نہ کرے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا, گھروں میں آتی ہیں, وہ دیکھتے نظر لگ جاتی ہے, بندہ ایسی عورت سے کہہ سکتا ہے کہ یار آپ نہیں, بالکل ایسا کہہ سکتا ہے, کیونکہ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مشہور ہوتی ہیں, جیسے کہ عامر بن ربیعہ کے بارے میں مشہور ہے, اس کی نظر لگ جاتی ہے. ایسی عورت کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کا پھر ایک مخصوص طریقہ وہ امام نبی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بڑے سے برتن میں وہ پانی لایا جائے, اس میں وہ ہاتھ وغیرہ دھوئے جائیں, کولی وغیرہ بھی اسی برتن میں کی جائے, جو چہرہ وغیرہ دھویا جائے اس کا پانی بھی اس برتن میں گرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کونیوں کا پانی اور یہ گھٹنوں کا پانی, اس طرح زیر ناف کا جو پانی ہے وہ سب اس میں, پھر اس سب وہ جو پانی ہے اس پانی سے جس بچے کو یا جس شخص کو یا جس جانور کو نظر لگی ہے اس پانی سے اسے غسل دے دیا جائے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے. جیسے کہ عامر بن ربیعہ کو جیسے پانی ڈالا وہ آتا ہے حدیث عمر کو ویسے ہو گیا وہ کچھ تھا ہی نہیں. جی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک صحابی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہم نظر کا علاج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نکیر نہیں فرمائی. تو اس میں یہ پہلو بھی نکلتا ہے, یعنی کچھ ایسے علاج جو بطور تدبیر کے بطور علاج کے اگر ہم کر سکتے ہیں, اگر ان میں شرکیہ پہلو نہ نکلتا ہو, ناجائز حرام کا پہلو نہ نکلتا ہو, تو بطور علاج کے بطور تدبیر کو وہ ہم اپنا سکتے ہیں, اس میں گنجائش کر سکتے ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیں جو آپ نے بھتیجے کو علاج کیا تھا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی تھی, وہ کیا تھا؟ وہ تو یہ تھا کہ یعنی جس بچے کو پر نظر لگ جائے تو سورہ قلم کی آخری آیات کے بارے میں بھی آتا ہے. حضرت سورہ قلم سورہ ملک کے بعد آتی ہے, 29واں پارہ ہے, سورہ ملک کے بعد سورہ قلم آتی ہے اور اس کی آخری آیات ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نظر لگ جائے یا جس بچے کو نظر لگ جائے, یعنی کسی بھی چیز کو نظر لگ جائے, اگر اس کے اوپر یعنی ان آیات کو پڑھ کر سورہ قلم کے آخری آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا سے آخر تک ان آیات کو پڑھ کر 7 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر اگر پھونکا جائے, دم کیا جائے, تو جو نظر بد کا جو اثر وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہی آیات پڑھ کر میں نے اپنے بھتیجے کو بردم کی تھی, تو اللہ کا شکر تھا, تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرنے پایا تھا, وہ بچی بالکل ٹھیک ہے. دیکھ لیں, یہ میں نے بھی کئی دفعہ اس کو آزمایا ہوا ہے, بہت زبردست ہے. اچھا مجھ سے بھی آیت ایک یعنی کہ 7 دفعہ پڑھ لی ہے, یہ دم کس دفعہ کرنا ہے؟ 1 دفعہ کرنا ہے, 2 دفعہ کرنا ہے, 3 دفعہ کرنا ہے؟ یعنی یہ تو مریض کی صورتحال کو دیکھ کر وہ دم کیا جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مریض کو اوپر دم کرتے ہیں تو وہ پہلے دم سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ابھی ہمارے جو مریض کو وہ افاقہ نہیں ہو رہا تو ایک دم کر دیں, اگلے دن دوسرا دم کر دیں, یہ صبح و شام یعنی صبح دم کر لیں, شام کو دم کر لیں, تو 3 دن تک انشاءاللہ کامل یقین کی بات ہوتی ہے, تو اللہ رب العزت
کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی وہ شفا دے گی، یہ نہیں کہ ہم یہاں سے پھونک ماریں گے تو سے شفا ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو اسباب پیدا کرتے ہیں، اصل شفا دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیونکہ قرآن میں ہوتا ہے نا بھائی اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ کی ذات مجھے شفا دیتی ہے۔ سب بات بہت ویڈیو لمبی آج بہت زیادہ ہو گئی ہے، آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین، جیسا کہ آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، میں نے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس پر موضوع پر، جو مرچیں ہوتی ہیں، لال مرچیں، سبز مرچیں ہوتی ہیں، جو اب ان کے ذریعے سے نظر اتارتے ہیں کئی لوگ بچے کو سیاہ رنگ کا دھبا لگا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ میں ایسے اپنے گاڑیوں کے لیے جوتی لگا دی جاتی ہے، کالا کپڑا لگا دیا رکشے کے پیچھے، اس کا کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فتاویٰ قاسمیہ میں یہ ایک وہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کوئی خوبصورت بچے کو دیکھتے تو حکم یہ دیتے کہ اس بچے کو کالا نشان لگا دیں، یعنی گنجائش ہمیں ملتی ہے کہ ہم خوبصورت بچے کو یعنی اسے نظر بد سے بچانے کے لیے اس کے چہرے پر یا ٹھوڑی کے نیچے ہم کالے نشانوں لگا سکتے ہیں تاکہ اسے نظر نہ لگے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی یہ چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہم نے بطور علاج کے وہ استعمال کرنی ہے، بطور تدبیر کے، نہ کہ ہم نے انہیں فرض کا درجہ دینا ہے، نہ واجب کا، نہ سنت کا، ٹھیک ہے، علاج کے طور پر، تدبیر کے طور پر یہ چیزیں ہمیں اپنانی ہیں، یہ چیزیں اپنا کر ہم نے پھر یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے سپرد کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس نشان کی وجہ سے اس بچے کو نظر بد سے بچائیں گے، یہ نہیں کہ نشان بچائیں گے، یہ نشان بچائیں گے بلکہ اللہ کی ذات بچائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تدبیر اختیار کر لی ہم نے تو۔ اور دوسری یہ کہ جیسے کہ آج مرچوں کے بارے میں آتا ہے کہ مرچیں بہت جلائی جاتی ہیں، کیا ہے کہ مرچیں جلانی چاہیے کہ نہیں جلانی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی وہ فتاویٰ محمودیہ میں وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سورہ فاتح وغیرہ پڑھ کر یا معوذتین وغیرہ پڑھ کر قلاعظ برب الفلق قلاعظ برب الناس یا سورہ قلم کی آخری آیات وغیرہ پڑھ کر یا آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر، تو اس طرح اگر ہم مرچیں جلائیں اور مرچیں یعنی یہ تدبیر اختیار کریں، اور یہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ تدبیر ہم نے اختیار کی ہے، اس کی برکت سے اس بچے کی نظر کو دور کریں، یعنی یہ تدبیر اختیار کرنا وہ اس کی گنجائش ہے، جائز ہے، وہ پہلے ہی بتایا نا، یعنی اس طرح کی ہم نے کوئی تدبیریں اور علاج ہم نے اختیار نہیں کرنا جس میں کوئی شرکیہ پہلو نکلتا ہو یا وہ ناجائز اور حرام، ٹھیک ہے، اور ایک تیسری صورت علاج کی یہ ہے کہ وہ بچے کے گلے میں وہ تعویذ وغیرہ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو تعویذ ڈالنے کا بھی وہ گنجائش ہے، ٹھیک ہے، یعنی تعویذ عام طور پر انہیں پہنایا جاتا ہے جیسے وہ جانور ہیں، بے زبان ہیں، وہ قرآن پاک تو نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا، اب ان کے ہم شرعی طور پر وہ جو تعویذ کی نا کچھ شرائط ہیں، اگر وہ تعویذ ان شرائط پر پورا اترتا ہو نا تو پھر ہم وہ تعویذ نظر بد کی حفاظت کے لیے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ وہ گریز کرنا چاہیے، حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ تعویذ نہ ہی لٹکائے بلکہ پھونک سے ایدم وغیرہ سے ہی وہ کام چلا دے، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر جو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے یا ان پڑھے ہیں جاہل ہیں، تعویذ ان کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ نابالغ بچے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں وہ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، ایسے یہ جاہل ہیں کہ یعنی ان پڑھ ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، ٹھیک ہے، تو تعویذ کی 3 شرائط ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تعویذ اس میں جو لکھا ہو وہ قرآن و حدیث لکھا ہو، ان قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں یا اللہ رب العزت کے نام اور اللہ رب العزت کے جو مبارک نام ہیں، ٹھیک ہے، وہ لکھے ہوں، یا قرآن و حدیث میں جو دعائیں ہیں وہ لکھی ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں جو لکھا ہو کہ یہ تعویذ کو ہم یہ مؤثر حقیقی نہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جو تعویذ ہم ڈال رہے ہیں یہ ایک سبب کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے نا، سبب کے درجے میں ہے، یہ اللہ کی ذات ہی وہ مؤثر حقیقی ہے، اللہ کی ذات نے اس تعویذ کے ذریعے شفا دینی ہے، اس تعویذ نے شفا نہیں دینی بلکہ اللہ کی ذات نے شفا دینی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو اس میں لکھا جا رہا ہے نا تو اس کا مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے، یا عربی زبان میں ہے یا کسی اور زبان میں ہے تو مفہوم اس کا سمجھ میں آنا چاہیے کہ لکھا کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، شرکی الفاظ نہ ہو، وہ کوئی ایسا طریقہ نہ اپنایا ہو جو حرام ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کی شرائط کہ یہ ساری تدبیریں اختیار کرنے کے بعد ہم نے اپنا ذہن وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تدبیروں سے اس شخص کو شفا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین بہت ہی تفصیل کے ساتھ، شاید اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو کسی نے آج تک نہ بات کی ہو، ہر بات پر دلائل اور اس پر بہت ہی آسان انداز میں
مفتی صاحب نے نظر کا علاج بتایا، نظر کی نشانیاں بتائی، نظر کا طریقہ بتایا. مزید کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے صرف اتنا آپ کے سامنے کر دیا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آگے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے، اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کیجیے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.